آپ پر سلام دیا۔ السلام علیکم۔ دوستو، یہ بشر قدرت نے بڑے کمال کا بنایا ہے۔ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، جو چاہے بن جائے، جو چاہے حاصل کر لے۔ بہت سارے کمالات ہیں اس کے اندر۔ وہ اس کے اندر توانائی موجود ہے، جس کو حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، صلاحیت ہے۔ یہ چاہے تو کسی ظاہر کو دیکھ کر اس کے اصل کو پہچان لے، چاہے تو کسی شے کو دیکھ کر اس میں سے اپنے لیے اچھا حاصل کر لے۔ یہ چاہے تو کسی بندے کو دیکھ کر سیکھ جائے، یا کسی بندے کو دیکھ کر بگڑ جائے۔ جو اس کی اپنی نظریہ یا نظر بن جاتی ہے، یہ اسی کے مطابق چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ کسی بھی شے کو دیکھے گا، جو نظر اس کی اپنی ہے بن جائے گی، یا جو شے اس کو پسند آ جائے گی، اس کی نظر وہاں چلی جائے گی۔ اگر اس کو وال پسند ہے تو نظر والوں پر چلی جائے گی، کندھے کی فکر نہیں کرے گا۔ اگر کندھا پسند ہے تو ہاتھ کی فکر نہیں کرے گا، کندھا پسند کر لے گا۔ اسی طرح انسان اگر کوئی کسی بندے کو دیکھتا ہے، کسی کے کردار کو دیکھتا ہے، کسی کے لباس کو دیکھتا ہے، کسی کی ویڈیو دیکھتا ہے، کسی کی فلم دیکھتا ہے، تو اس میں سے اپنے پسند کی چیز نکال لیتا ہے، دوسری چیز کو نہیں دیکھتا۔ جو اس کی پسند بن گئی ہے، جو اس کی نظر بن گئی ہے، اس کی نظر وہاں چلی جائے گی۔ اس کے اندر سسٹم موجود ہے۔ اگر کسی فلم کو بھی دیکھے گا تو اس کے اندر اگر اصل ہے تو وہ اس سے اصل حاصل کر لے گا، اگر اس کے اندر ولن ہے تو ولن کی خوبیاں حاصل کر لے گا۔ تو ہر انسان کا جو نظریہ بن جاتا ہے، وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس شے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، نظر بن جاتی ہے، تو وہ چیزیں وہاں سے اٹھا لیتا ہے، دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے کوئی لوہا اکٹھا کرتا تو وہ کچرا کنڈی سے لوہا ہی تلاش کرے گا، پلاسٹک تلاش نہیں کرے گا۔ وہ اپنا لوہا تلاش کر لے گا، پلاسٹک کو دائیں بائیں پھینک دے گا۔ جو پلاسٹک فروخت کرتا ہے یا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ لوہے کو نہیں دیکھے گا، وہ پلاسٹک کو پکڑ لے گا۔ جو کاغذ کی ردی اکٹھی کر رہا ہے، وہ بوتلوں کو نہیں دیکھے گا، وہ ردی اکٹھی کر لے گا۔ تو اس کچرا کنڈی سے بھی اپنے اپنے مطلب کی چیزیں لوگ نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر جب کچھ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اگر ولن پیدا ہو جاتا ہے تو وہ چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر خیر جاگ جاتی ہے تو اس کو انہی میں سے جو خیر کی چیزیں ہیں وہ نکال لے گا۔ وہ پوری فلم سے غرض نہیں ہوتی، پوری کسی کی ہسٹری زندگی سے غرض نہیں ہوتی۔ ہر چیز میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ جس کو خوبی چاہیے وہ خوبی حاصل کر لے گا، جس کو خامی چاہیے وہ خامی حاصل کر لے گا،
مگر اس وقت اس کو خامی کا احساس نہیں ہوتا کہ میں خامیاں حاصل کر رہا ہوں۔ اگر اس کو خامی سمجھ لے پھر تو کبھی حاصل نہ کرے۔ اس کو اپنی چوائس کی، پسند کی، نظریے کی خوبیاں سمجھتا ہے، وہ خوبیاں نکال لیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بڑے خیال یا اعلیٰ خیال کے ہو جاتے ہیں وہ پابند نہیں ہوتے، وہ ہر شے کی معرفت کو جاننا چاہتے ہیں، وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ اگر کسی کو عبادت بھی دیکھتے تو عبادت کی روح کو دیکھتے ہیں کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، کوئی باطن کو دیکھتا ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ برائیوں میں بھی اچھائی نکال لیتے ہیں، جو لوگ برے ہوتے ہیں وہ اچھائیوں میں بھی برائی پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر میری نیت، نظریہ غلط ہے تو میرے سامنے جانے والا کوئی اچھا بھی ہوگا، تو میری نیت بری ہے، میں اسے برا سمجھوں۔ اگر میری نیت درست ہے تو سامنے جانے والا برا بھی ہے تو مجھے اچھا لگے گا۔ تو اس لیے یہ انسان کے اندر وہ سسٹم موجود ہے کہ اصل والا اصل نکال لیتا ہے، نقل والا نقل نکال لیتا ہے، اس میں سے اچھائی بھی نکال لیتا ہے، برائی بھی نکال لیتا ہے۔ چیزیں بری نہیں ہوتی، انسان کے اندر اپنی نیت اچھی بری ہوتی ہے، اس میں سے جو نکالنا چاہے نکال لے۔ اگر کوئی عبادت بھی ریاکاری سے کرتا ہے تو وہ بری بن جاتی ہے، اگر رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو وہ اچھائی بن جاتی ہے۔ فعل تو ایک ہی ہوتا ہے، فعل میں فرق نہیں ہوتا۔ ایک عبادت منہ پر پڑتی ہے، ایک عبادت مراد کرتی ہے۔ تو اس انسان کے اندر وہ کوالٹی تو ہے، جس طرف جانا چاہے گا آگے بڑھ جائے گا۔ اب سو بیکار کچھ نہیں، مگر ہم حاصل کر لیتے ہیں بیکار چیزیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کو ہم ہی برا بناتے ہیں۔ چیز بری نہیں ہوتی، کوئی شے اب پیدا بری نہیں ہوتی، ہوتی اس کے فائدے ہی ہیں۔ اگر ہم اسی چیز کے ساتھ زیادتی کر دیں تو وہی چیز بری ہو جاتی ہے۔ چیز تو بنی کام کے لیے ہے، دودھ پینے کے لیے بنا ہے، کھانا کھانے کے لیے بنا ہے۔ اگر کھانے کی بھی زیادتی کر دے تو وہ بھی بری بن جائے گی، اگر دودھ بھی ضرورت سے زیادہ پی لیں گے تو وہ بھی برا بن جائے گا، آپ کو نقصان دے گا۔ جتنی مقدار چاہیے، جتنی ہماری صلاحیت ہے، اہلیت ہے، اس کے مطابق ہم لیں اس کو، اور وقت کے مطابق لیں۔ زیادتی ہوتی ہو اس وقت ہے جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے ہم دودھ پی لیتے ہیں، جب دودھ پینے کا ٹائم ہوتا ہے ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے یا زیادہ کھانے سے ہی زیادتی ہوتی ہے۔ زیادتی ہوتی ہی اوور ہے یا وقت سے پہلے، اسی کو زیادتی کہتے ہیں۔ چیزیں بری نہیں ہوتی، ہم اس کا استعمال اچھا برا کرتے ہیں۔ نہ شرافت بری، نہ غصہ برا، مگر ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہے۔ شرافت اس کو بھی نہیں کہتے کہ کوئی بے جائے کسی کو تنگ کرے تو آدمی خاموش رہے، یا کسی کی غیرت کو کوئی ہاتھ لگائے تو آدمی خاموش رہے، اس کو شرافت نہیں کہتے۔
ہر وقت کے ساتھ ساتھ چیز تبدیل ہوتی ہے. شرافت بہت اچھی چیز ہے، مگر وہ شرافت ہی غیرت بھی بنتی ہے. تو اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر وہ سسٹم موجود ہے، اس کو سارا کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے. اس سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم کو پتہ ہے ہمیں کتنا کھانا کھانا چاہیے. آپ کو کہے کہ 2 روٹیوں کو سیگا لکھا ہے 2 روٹیاں کھایا کریں، تو یہ ضروری نہیں ہے. ہر وجود اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے. کوئی 1 کھا سکتا ہے، کوئی 2 کھا سکتا ہے، کوئی 3 بھی کھا سکتا ہے. اپنے پیٹ، اپنی جسامت، طاقت کے لحاظ سے کتنے فیصد کھانا ہے، کتنے فیصد جگہ خالی رکھنی ہے، کتنے فیصد ہوا کے لیے، پانی کے لیے جگہ رکھنی ہے، وہ انسان کے اندر ہے سسٹم جو سب کچھ بتلاتا ہے. اگر کوئی چاہے کہ مجھے خیرات اپنی دولت سے 5% کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی چاہے 10% کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. یہ تو مال کی اہمیت پہ ہے، جتنی کسی کے پاس ہے اتنی ادا کر. کچھ قانون ہے، وہ قانون کے تو مطابق ادا کرنا پڑتا نا. باقی انسان کے اندر وہ چیز ہے، اگر چاہے تو جتنا مرضی دے دے. کبھی اسے 1 روپیہ دینے کو دکھ ہوتا تو کبھی وہ 1000 دے دیتا. صرف فرق اتنا ہوتا ہے کبھی وہ اپنی ذات منوانے کے لیے دیتا ہے، کبھی وہ رب کی ذات کے لیے دیتا ہے. فرق صرف اتنا ہے. دوستو یہ وقت کے ساتھ انسان جو ہے نا تبدیل ہوتا رہتا ہے. جیسے بچہ، جوان، نوجوان، بوڑھا، بس ایسے ہی. اسی طرح انسان کے اوپر وقت کے لحاظ کے ساتھ ساتھ چیزیں، قانون تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جیسے بچے پر کوئی قانون نہیں ہوتا یا پاگل پر کوئی قانون نہیں ہوتا، اسی طرح یہ زندگی ہے، آگے بڑھتی ہے. صلاحیت اس میں ہے جو حاصل کرنا ہے کام. برا کچھ نہیں، برا پیدا نہیں ہوتا. انسان بھی برا پیدا نہیں ہوتا. یہ انسان یا فرما بردار ہی پیدا ہوتا ہے خالق کا. یہ بعد میں چیزیں حاصل کرتا ہے، اچھائیاں یا برائیاں. اسی طرح یہ انسان کے اندر سوچ ہے تو چاہے تو کسی سے لباس سے بہت کچھ حاصل کر لے. ایسا کیوں پہنا، اس کی وجوہات کیا ہے. کوئی ڈرامہ دیکھ لیتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے اس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. تو ہر انسان نے جو انسان کے اپنے اندر ہوگی شے، اسی شے کو وہ حاصل کر لیتا ہے. اگر خود اچھا ہے تو ہر شے سے اچھائیاں نکالنا شروع کرتا ہے. اگر خود برا ہے تو اچھی سے بھی برائیاں حاصل کرنا شروع کرتا ہے. یہ انسان کے اندر ہی سارا سسٹم ہے. جو کسی شے کو اچھا سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے. میں اپنے ہی نظریے سے کسی کو اپنا سمجھتا ہوں، کسی کو پرایا سمجھتا ہوں، کسی کو اچھا سمجھتا ہوں، کسی کو برا سمجھتا ہوں. اگر میں کسی اپنے قریبی کو بھی اپنا نہ سمجھوں تو میرا اپنا نہیں ہے. اگر کسی دور والے کو بھی اپنا قریبی سمجھ لوں تو وہ میرا قریبی ہے. پرانے دور میں دیکھیں کئی قریبی رشتہ دار سے تھے، وہ دور ہوتے گئے. جو دور کے علاقے کے رہنے والے تھے، کوئی جان پہچان نہیں تھی، وہ قریب ہوتے گئے. کسی جگہ فارس والے سلیمان فارسی جیسے قریب ہوتے گئے، عرب کے رہنے والے ابو لہب جیسے دور ہوتے گئے. یہ اپنی ہم خیالی، اپنی سوچ، نظریے سے انسان قرب حاصل کرتا ہے. تو جو چیز انسان کے اندر پیدا ہو گئی اس نے اسی نظر سے دیکھنا، اسی کے مطابق دیکھنا، اسی کے مطابق چیزیں حاصل کرتا ہے. بس کرتے جائیں.
اپنے آپ کو صاف کرتے جائیں، دوسرے کی برائیاں تلاش نہ کریں، اپنی برائی کو دیکھیں۔ جب اپنی برائی نکل جائے گی تو پھر یہ دنیا بہت بری نہ لگے گی۔ جیسے وہ سیانے کا شعر بڑا مشہور ہے، برا آدمی ڈھونڈنے نکلا برا ملا نہ کوئی، جب اپنے اندر جھانتی پائی تو میتھوں برا نہ کوئی۔ جب اپنی برائیاں نکل جاتی ہیں تو دوسرا برا نظر نہیں آتا، پھر وہ جانے تو رب جانے۔ پھر ان چیزوں کے مطابق ہو جاتا ہے جیسے مومنو اپنی اپنی فکر کرو، پہلے فکر اپنی ہے۔ جب اپنا من صاف ہو جائے گا تو جو اچھائی ملے گی وہ دے دینا، پھر اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا، پھر سخی ہو جاؤ۔ پھر علم منوانے کے لیے نہ رکھو، رب کو ماننے کے لیے علم کو پھیلاؤ۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہے آپ بھی آگے بھیج دو، کنجوسی نہ کرو، سخی ہو جاؤ۔ اگر کسی شے کا پتہ چل جاتا ہے دوسرے کو بتا دو، نہیں اچھا لگتا خاموش ہو جاؤ، اگر کوئی دوسرا برا ہے تو خاموش ہو جاؤ، بات ختم۔ اچھائی ہے تو پھیلا دو، برائی ہے تو چھوڑ دو۔ تو ہر کسی کو ہر شے پسند نہیں ہوتی، یہ دنیا بڑی میٹھی چیز ہے، اس کو چھوڑنے کو کبھی بھی جی نہیں چاہتا۔ بس اس وقت صرف انسان پریشان ہوتا ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ دل میں نے ادھر لگایا تھا، اب مجھے وہاں جانا پڑ رہا ہے جہاں میرا دل نہیں چاہتا۔ یہ موت ہے، یہ انسان کی بہت بڑی موت ہے جو انسان کو عذاب بنا دیتی ہے بعد میں۔ اگر دل وہاں چلا گیا یا روح وہاں چلی گئی تو پھر یہ موت موت نہیں رہی۔ جہاں دل جانے کو چاہے وہاں کوئی خوف نہیں ہوتا، وہاں محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ راستے میں دائیں بائیں کیا ہے، وہ اپنے سیدھا راستہ تعین کر لیتا ہے۔ جہاں انعام والے لوگ جاتے ہیں یا انعام والے لوگوں کی راہ پر چلنا ہوتا ہے، بس جن لوگوں کو انعامات حاصل ہوئے ان کی زندگی کی سٹائل زندگی کا دیکھ لیں، کیسے کیسے ہوا، کس کس امتحانات سے گزرے۔ تو آپ بھی نام حاصل کرنے کے لیے زندگی کو امتحان سمجھ لیں، آزمائش سمجھ لیں، آپ بھی چلے جائیں۔ وہ ہمارے لیے ہی زندگی کے لیے نمونہ تھے وہ۔ دوستو یہ انسان ہے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، یہ حاصل اس وقت کرے گا جب اپنی برائیاں نکالے گا، اپنے بریکٹ کو توڑے گا، آزاد ہوگا، اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے، اچھی باتیں سب رب تعالیٰ کی ہیں، اچھی تعریف سب رب تعالیٰ کی ہے۔ کوئی بھی کرے جیسا بھی کرے ہمیں کسی کو کیا اعتراض ہے، بس اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے جائیں، خالص ہوتے جائیں، پھر آگے رب تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ خوش رہو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔